یہاں پر آج جس موضوع کے تحت ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ہے عورت کا دائرۂ کار اور اس کی سماجی فعالیت۔ میں اپنے اس عنوان کو سب سے پہلے عورت کے سلسلے میں کچھ باتیں ڈسکس کروں گی، پھر اس کے بعد اس کا دائرۂ کار کیا ہے اس پر ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو سماجی فعالیت میں اس کو کیا کیا کام انجام دینے ہیں، سماجی فعالیت کتنی ضروری ہے اور اس کے لیے کیا کیا ابھی نئے نئے پہلو جو ہے سامنے آئے ہیں، اس پر جو ہے ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دو اصناف پیدا کی ہیں، مرد اور عورت، اور دونوں کو بھی اپنی اپنی جگہ پر بہتر بنایا ہے، اپنی اپنی جگہ پر مکمل بنایا ہے۔ دونوں کا اجر کے لحاظ سے اور عبادات اور کام کرنے کے لحاظ سے کوئی اس میں فرق نہیں ہے، صرف فرق رکھا گیا ہے تو جسمانی اور نفسیاتی فرق ہے۔ عورت ہم لوگ اکثر سنتے آئے ہیں اور اپنی تقاریر میں بھی ہم اس سینٹنس کو اکثر دہراتے رہتے ہیں کہ عورت معاشرے کا نصف ہے، ہمارے سماج کا پورا آدھا حصہ ہے، آدھا حصہ مرد ہیں تو آدھا حصہ عورتیں ہیں۔ لیکن بعض اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کو مکمل معاشرے سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر نصف معاشرہ خواتین پر مشتمل ہے تو دوسرا نصف بھی اسی کا پیدا کردہ ہے، یعنی لڑکے ہو یا لڑکیاں، عورت ہو یا مرد، یہ عورت ہی کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں اور اسی کی گود میں پروان چڑھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک مکمل معاشرہ ہے عورت۔ اس لحاظ سے عورت کی بہت زیادہ ذمہ داری اور اس کی اہمیت، اس کا مقام اور اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ہم لوگ جس معاشرے میں ہیں، جس تہذیب کا ہم حصہ ہیں، وہاں پر عورت کو کمتر سمجھا گیا، جانا گیا، لیکن جب اسلام آیا اور اس نے عورت کے بارے میں جو افراط اور تفریط تھی، عورت کے بارے میں جو بہت زیادہ ایک تو یا تو نگیٹیو میں چلے جایا کرتے تھے یا پھر بہت زیادہ اس کو آزادی دے دیا کرتے تھے، یہ دونوں کے بیچ میں ایک اعتدال کی راہ اسلام نے پیش کی۔ اور اسلام تو وہ مذہب ہے جو انسان کی فطرت کو جانتا ہے، جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے، اس نے ہی جو ہے عورت کو اور مرد کو جو حقوق دیے ہیں وہ ان کی فطرت کے مناسبت سے دیے ہیں۔ الحمدللہ تو اسلام ایک معتدل اور ایک متوازن یہاں پر عورت اور مرد کو مقام دیتا ہے اور ذمہ داریاں اور حقوق عطا کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عورت کی بہت زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، یعنی یہاں پر مرد اور عورت دونوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں مرد کی ذمہ داری یا اس کے حق کو کچھ کم نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، چونکہ ہمارا عنوان ہے عورت کے اوپر، اسی لیے ہم تھوڑا سا زیادہ فوکس عورت کو کریں گے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مرد کو جو ہے کمتر بنایا گیا ہے، نہیں، دونوں بھی برابر ہیں، الحمدللہ اللہ کی نظر میں انسان ہیں دونوں بھی۔ تو یہاں عورت کے سلسلے میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ایک صنف بنایا ہے تو اس کو کس طرح سے اپنے دائرۂ کار میں کام کرنے ہیں، اس کے مقام اور اس کی ذمہ داریاں، اس کے کام، اس کے دائرۂ کار، کچھ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی جسمانی اور نفسیاتی جو فرق رکھ دیا ہے، یہ فرق تضاد کا نہیں ہے، اپوزٹ کا نہیں ہے، ایک دوسرے کو رسا کشی کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ایک تنوع کا، ایک قسم قسم کی چیزیں جو ہے وجود میں آنے کا ثبوت ہے یہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو جو مقام اور ذمہ داریاں دی ہیں، تو کچھ چیزیں عورتوں کے، کچھ کام، مخصوص کام عورتوں کے ذمے کیے ہیں تو کچھ مخصوص کام مردوں کے ذمے کیے ہیں۔ عورت کا دائرہ الگ بنایا ہے تو مرد، لیکن کچھ کام ہیں اور عورت دونوں مل کر بھی انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہاں ہم کو نہ عورت کو کمتر سمجھنا ہے، نہ ہی جو ہے
مرد کو بھی ہمیں کمتر سمجھنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بہتر تخلیق کے ساتھ دنیا میں بنایا ہے، اور دونوں کے ذریعے سے ہی اتنی انسانیت تکمیل پاتی ہے اور نسل انسانی پروان چڑھتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں گے ہم کہ اب عورت کا دائرہ کار کیا ہوگا، یعنی وہ جو کام کرے گی، اس کو جو کام کرنا ہے، کس طرح کے کام اس کو انجام دینے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے ہم لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہم تعمیر معاشرہ کی بات کرتے ہیں تو تعمیر معاشرہ کی پہلی شرط تعمیر ذات ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنا ارتقاء کرتے ہیں، اپنی تعمیر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بناتے ہیں اور سنوارتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ بناتے ہیں، تو ہر فرد اگر اس طرح کے کام کو انجام دے گا تو ایک بہترین ایک گھر، اچھا گھر وجود میں آئے گا، اور کئی گھر مل کر ایک معاشرہ اور ایک سماج وجود میں آتا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے ہم کو اپنی طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو یہاں دائرہ کار میں سب سے پہلے جو بات آتی ہے ذاتی ارتقاء کی، یعنی ہم اپنا ارتقاء کیسے کریں۔ اور یہ کام دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ انسان پہلے مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد ہی دوسرے کام شروع کرے، ایسا نہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو اس کو پیرالل، برابر سے، مطلب متوازی طور پر کچھ کام اس کو شروع کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلے توجہ اس کو اپنی ذات پر دینی ہے۔ اس میں جو بات آتی ہے وہ علمی اور فکری تیاری، ایک علمی اور فکری ارتقاء اس کا ہو، وہ قرآن و حدیث سے اس کا تعلق مضبوط ہو، عبادات، دعائیں، اور یہ ساری چیزوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ علم ہوگا تبھی جا کر انسان عمل کر سکے گا۔ تو جتنا ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہوگا اتنا ہی جو ہے ہمارا عمل میں نکھار پیدا ہوگا، ہماری فکر بنے گی، ہمارا نظریہ درست ہوگا، ہمارا اعتقاد، ہمارا عقیدہ بہتر ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہاں علمی اور فکری تیاری کرنی ہے، اور علم کے سورس ہمیں پتہ ہے، سب سے اہم سورس قرآن ہے اور احادیث ہے، اور بقیہ جو ہے ساری کتابیں اسی سے ماخوذ ہیں، اسی سے نکلی ہوئی ہیں۔ تو ہم کو ان چیزوں کی تیاری کرنا ہے اپنی ارتقاء میں، اس کو سب سے پہلے اول نمبر پر رکھنا ہے۔ ساتھ ہی حالات حاضرہ پر بھی ہماری نظر ہونا چاہیے، حالات حاضرہ میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، اور اس کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس اسلامی حل، اسلامک سولوشن کیا ہے۔ تو حالات حاضرہ پر بھی ہماری نظر ہو، ہماری عبادات بہتر ہوں، عبادات میں ہمارے خشوع و خضوع آئے، عبادات کا وہ جو اہم مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے یہ ٹریننگ پروگرام رکھا ہے، اس طرح سے ہمارے اندر تربیت ہماری ہوتی رہے۔ پھر ساتھ ہی ہمارے نفسیاتی ہمارا ارتقاء ہو، ہماری نفسیات، ہم کیا سوچتے ہیں، ہماری فکر کیسی ہے، کہیں ہم ڈپریشن کا تو شکار نہیں ہیں، کہیں ہم نفسیاتی پریشانیوں میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ تو ہم اپنی نفسیات کو بھی اس کو بھی بہتر بنانے کے لیے ہم قرآن و حدیث کا سہارا لیں۔ اور سب سے اہم اور مین بات یہی ہے کہ جو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے مقدر کر دیا ہے اس پر جو ہے ہم راضی رہنے والے بنے، تکالیف میں صبر کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے جب خوشیاں اور نعمتیں عطا کی ہیں تو اس کا شکر کرنے والے بنے۔ پھر ساتھ ہی صلاحیتوں کا ارتقاء ہمارا ہو، یعنی ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں، ہمارے اندر نئی نئی اسکل کو ہم ڈیولپ کریں۔ موجودہ دور میں جو نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، چاہے وہ موبائل کے بہت سارے ایپس کا جو ہے معلومات ہوں، یا پھر کمپیوٹر چلانا ہو، میل کرنا ہو، پھر اسی طرح سے سوشل میڈیا وغیرہ سب کچھ آتے ہیں، تو ہم جو ضروری چیزیں اسٹارٹ سے منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ نئے نئے اسکل کو ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ایک کام ہم کو یہ کرنا ہے، صحت اور تندرستی کی طرف بھی متوجہ ہونا ہے، متوازن غذا لینا ہے، اپنی صحت کو بہتر بنانا ہے، کیونکہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوا کرتا ہے۔ تو صحت اور تندرستی کی طرف متوجہ رہیں گے، اور بیماریوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں گے، متوازن غذا کا استعمال کریں گے،
ورزش کو ہم معمول بنائیں گے. اس طرح کی کچھ کوششیں ہم کو اپنی صحت اور تندرستی کے لیے بھی کرنا ضروری ہے. اس طرح ہم اپنا ذاتی ارتقاء کے لیے منصوبہ بندی کریں، پلاننگ کریں. یہ ابھی میں کہاں کھڑی ہوئی ہوں، موجود سے مجھے مطلوب تک کی جانب جو سفر کرنا ہے اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہوگا، کن کن پہلوؤں پر مجھے توجہ دینی ہوگی اور مجھے منصوبہ بنا کر آگے بڑھنا ہوگا، اس کو اچیو کرنا ہوگا. اور منصوبہ بھی قابل عمل ہو، اور منصوبہ بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بنائے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں اور کیا کام انجام دے رہے ہیں. پھر تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے معاون اور مددگار ثابت ہو سکیں، ہمارے گھریلو افراد. پھر ہمیں دوسرا جو کام کرنا ہے اس کے بعد گھر کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ میرا گھر کیسا ہے، کیا میرا گھر ایک اسلامی گھر ہے. میں تو اس بات کی کوشش کرتی ہوں، جماعت اسلامی سے جو میرا تعلق ہے تو میرا جو نصب العین ہے وہ اقامت دین ہے کہ اللہ کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کا قانون جاری ہو، اللہ کی حکومت ہے ہی، لیکن عملاً بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تمام چیزیں، سبھی لوگ اللہ کی اطاعت گزار اور فرما بردار. یعنی میں دین کو اس سرزمین پر قائم کرنے کی میں کوشش کرنا چاہتی ہوں. تو اس کی سب سے پہلے کڑی یہ ہوگی کہ مجھے اپنے گھر میں دین کو قائم کرنا ہوگا. ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے آپ کو چھوڑ کر ہم اگر باہر جا کر دین کی اشاعت کرنا چاہیں، اقامت کرنا چاہیں تو یہ وہ اثر نہیں ہوگا. اثر ہماری بات میں اسی وقت ہوگا، ہماری واعظ و نصیحت میں اثر اسی وقت ہوگا جب ہم اس بات پر خود عمل کرنے والے رہیں گے. عمل رہے گا تو اخلاص ہمارے اندر پیدا ہوگا، اور بات پیش کی جائے گی تو سامنے والوں کے دلوں پر اثر کرے گی. ورنہ ہماری اپنی نفس میں، ہمارے اپنے اندر اتنی آلودگیاں ہیں، ہم ان آلودگیوں کے ساتھ اگر ہم اقامت دین کا کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کا کتنا اثر ہوگا سامنے والے کا. تو ہم کو اپنے گھر کی اصلاح کی طرف توجہ دینی. مولانا مودودی علیہ الرحمہ کا بھی آپ لٹریچر کا جب مطالعہ کریں گے تو وہاں بھی یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارے گھر میں خود آگ لگی ہے اور ہم پانی کی بالٹی لے کر دوسروں کے گھروں کی آگ بجھانا چاہتے ہیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ پہلے ہم کو اپنے گھر کی آگ بجھانا ہے، پہلے ہم کو اپنے گھر والوں کو بہتر بنانا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنے گھر والوں کو بہتر بنانا ہے. تو گھر کی اصلاح کی طرف توجہ دینا ہے کہ میرا گھر کیسے چل رہا ہے، میرے جو ہے کیسے کام ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد اولاد کی تربیت کی طرف متوجہ ہونا ہے، اولاد کی تربیت بہتر انداز میں کرنا ہے، اس کے لیے بھی منصوبہ بندی کرنا ہے. بچوں کی جسمانی اور روحانی نشو و نما کی طرف متوجہ ہونا ہے. اور پھر ان کی آج آپ دیکھیے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اگر باہر ان کو ایسے مواقع نہیں ملتے ہیں اور اگر گھر میں بھی نہ ملے تو بچے جو ہے اسلامی تعلیمات کو کہاں سے سیکھیں. تو اس کی طرف ہم کو متوجہ ہونا ہے. پھر رشتہ داروں کے ساتھ بہتر تعلقات ہمارے ہونے چاہیے، ان کے حقوق کی ادائیگی ہو، ان کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات رہیں. ایک طرف تو یہ دیکھا جائے تو میکے کے رشتہ داروں کے ساتھ تو ہمارے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، سسرال کے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات میں تھوڑی سی کہیں کڑواہٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا تعلق بہت بہتر ہونا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سب دیکھیے بنیادی ذمہ داریاں ہیں. یہاں پر اگر ہم وہ حدیث کو پڑھتے ہیں تو اس کا جو ایک حصہ ہے المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ وہی مسئولۃ عنہ، یعنی ہر کوئی راعی ہے. عورت کے بارے میں کہا گیا کہ عورت راعی ہے، اس کے عورت نگران ہے اس کے شوہر کے گھر کی اور اولاد کی، اور کل قیامت کی اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ بہت اہم بیسک اور بنیادی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جب عورت کے پاس ایک وقت ہے اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے تو پھر اس کو جو ہے باہر کی طرف، اپنے اطراف کی طرف اس کو متوجہ ہونا ہے. اس میں اس کے لیے جو کام ہوگا وہ یہ ہے کہ دعوت اللہ کا کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام. ابھی جو ابتدا میں آیات پڑھی گئی سورہ توبہ کی اس میں اسی کا تذکرہ ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلائیوں سے روکتے ہیں.
تو الحمدللہ جماعت اسلامی ہند کا ایک پالیسی پروگرام ہے، ایک منصوبہ ہے، اس کے تحت سارے کام انجام پاتے ہیں. تو ہم کو اس کو اور بہتر انداز میں کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے. پھر ساتھ ہی دیکھیے ہمارے لیے میڈیا ایک آج بہت اہم آسپیکٹ، ایک بہت اہم چیز ہمارے سامنے آئی. میڈیا میں پرنٹ میڈیا بھی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی اور سوشل میڈیا بھی ہے. علامہ یوسف القرضاوی فرماتے ہیں میڈیا کو عصر حاضر کا جہاد کہا ہے. ماضی میں عورت نے جب خونریز جہاد میں شرکت کی تو پھر یہ پرامن جہاد میں وہ کیسے شرکت نہیں کر سکتی. تو یہاں پر اس کو اپنی تیاری کرنا ہے. اس طرح سے ہمارے اطراف میں ہماری ذمہ دار بہنوں کو بھی، ہم سب کو بھی اس بات کی طرف متوجہ رہنا ہے کہ ہمارے اطراف میں اگر ایسی خواتین ہوں جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اثر رکھتی ہوں تو ایسی خواتین کو، اور پھر کچھ ایسی خواتین ہو سکتی ہیں جو بولڈ ہیں اچھے سے، تو ان کی ہم ٹی وی ڈیبیٹ وغیرہ میں ان کی شرکت کے لیے ان کو کس ایشوز کے تحت جو بھی ٹاپک، کرنٹ ٹاپک چل رہے ہیں اس پر اسلامک اسٹڈیز ہم کرواتے ہوئے اسلامک پوائنٹ آف ویو ہم جو ہے لوگوں کے سامنے رکھنے والے بنیں گے تو یہ میڈیا میں جو ہے بہت اچھا رول ادا ہوگا. کیونکہ آج دیکھیے میڈیا میں جو بات پیش ہوتی ہے وہ آج کہاں کہاں تک پہنچ جاتی ہے. ہم گھر بیٹھے اگر ایک اچھا سا اسپیس اگر ہم فیس بک پر بنا لیتے ہیں اور ٹویٹر پر بنا لیتے ہیں تو لوگ یعنی اس کو دیکھ کر کچھ سمجھنے لگتے ہیں، کچھ سوچنے اور فکر کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. تو ہم کو اس طرح سے اسپیس بنانا ہے، اپنے وقت کا صحیح استعمال میڈیا میں ہم کو کرنا ہے. وہاں پر ہم بالکل ایسے ہی جو ہے اپنے آپ کو وقت ضائع کرنے والے نہ بنے، بلکہ ہم وہاں پر کارآمد چیزیں ہم کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد جو ہے ہم میڈیا کے ذریعے سے ہی رائے عامہ پر اثر انداز ہونے کی ہم کوشش کرتے رہیں. تو یہ میڈیا ہمارا آج کل کا بہت اہم ٹول ہے، اس کو ہم بالکل نظر انداز نہ کریں. ہم اپنے کارکنان میں، اپنے متفقات میں، جی آئی اے کی طالبات میں ہم ایک ایسی ٹیم بنائیں جو اس طرح کی چیزوں کو، آج کل دیکھیے پوسٹر بنا کر بھی ڈالے جا سکتے ہیں، لوگوں کی جو ہے اس طرح سے ذہن سازی بھی کی جا سکتی ہے. تو ہم گھر بیٹھے میڈیا کے ذریعے سے بہت بڑا جہاد ہم کر سکتے ہیں. تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اس کا مؤثر استعمال کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے اب یہ سماجی فعالیت کی جب بات آتی ہے، جب ہم سماج میں فعال ہونا چاہتے ہیں تو یہاں بہت ساری خواتین ہم کو سرگرم دکھائی دیتی ہیں. کئی این جی اوز کی شکل میں جو ہے خواتین ہوتی ہیں کہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں بہت ساری اس میں جو ہے ہم وطنی بہنیں ہوتی ہیں اور کچھ مسلم خواتین بھی اس میں ہوتی ہیں. تو یہاں اس میں کئی ٹاپکس کو بھی لیا جا سکتا ہے، جیسے ماحولیاتی تحفظ ہے، صارفین کے حقوق ہے، بچوں کے حقوق ہیں، خواتین کے حقوق ہیں وغیرہ. یہ ساری جو ہے چیزیں این جی اوز ان چیزوں کو یعنی ٹچ کرتے ہوئے، ان ایشوز کو لیتے ہوئے اس میں کچھ کام کرنے کی کوششیں کرتی رہتی ہیں. تب یہاں پر دیکھیے اس میں بھی مسلمانوں کی جو تعداد ہے اور خاص طور سے مسلم خواتین کی تعداد بالکل بہت ہی زیادہ کم ہے اس میں. تو ہم کو یہ سماجی فعالیت کو ہمیں بڑھانا ہے. اگر یہ سماجی فعالیت نہیں ہوگی ہمارے اندر تو اس کے دو بڑے نقصانات ہمارے سامنے آتے ہیں. اس عدم فعالیت کا جو ایک سب سے بڑا نقصان ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو لوگ فعال رہتے ہیں اس میں، جو لوگ سرگرم ہوتے ہیں تو انہی کی ترجیحات اور انہی کے منشا کے مطابق جو ہے کچھ پلاننگ اور تبدیلیاں ہوتی ہیں جو کہ اسلام کے بالکل خلاف رہتی ہیں. اسلام پسندوں کی عدم فعالیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سماجی اصلاحات اسلام کے مطابق نہیں ہوتی اور بسا اوقات کے خلاف ہوتی. تو یہ بڑا نقصان مسلمان خواتین ہونے کی سے اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ اسلام کے منشا کے خلاف بھی ہوتی ہیں. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ پردہ اور یہ برقع شاید یہ مسلمان خواتین کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، یہ ان کی جو ہے اس طرح کے کاموں میں رکاوٹ بنتا ہے، اس لیے جو ہے یہ خواتین آگے نہیں آتی ہیں، ان کی عدم فعالیت یہاں پر ہے. لیکن ہم کو یہاں پر اپنے پورے شرعی حدود کے ساتھ ہم کو سماج میں اپنا ایک مقام بنانے کی ہم کو کوشش کرنا ہے.
آج آپ دیکھیے بہت سارے جو ہے NGOs ہیں جو کام کر رہی ہیں، تو ان میں بھی ہم کو جو ہے ریفارم کا کام کرنا ہے. یہاں پر بھی دلی میں کئی NGOs سے ملاقات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھی ہم خواتین کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں، ہم خواتین کو گھروں سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم خواتین کو خود مختار بنانا چاہتے ہیں. یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو مردوں کے مقابلے میں خواتین کو کھڑا کرنا چاہ رہی ہیں، جبکہ ہم کو یہ کام نہیں کرنا ہے. ہم کو تو یہ کام کرنا ہے کہ مردوں کی کیسے معاون بنے گی عورتیں، مرد عورتوں کے کیسے معاون بنیں گے، عورتیں کیسے مردوں کی معاون بنیں گی. ہم کو اس طرح سے دونوں کے اندر رفاقت کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے ہم کو یعنی آپس میں محبت کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کی معاشی کمی کو دور کر سکتے ہیں، پورا کر سکتے ہیں. اس کو جو ہے ہمیں لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، نہ کہ مرد اور عورت کو جو ہے مد مقابل کھڑا کر کے ہمیں کچھ جھگڑا کروانا نہیں ہے. تو یہاں پر جتنی بھی ہماری NGOs ہیں وہ اس طرح کی باتیں مسلمان عورتوں میں پھیلاتی ہیں کہ تم بہت ہو گیا، بہت گھر میں رہی، بہت جو ہے تم نے سہ لیا، اب باہر نکلو. اور باہر نکلنے کے بعد مال میں ادھر ادھر یہاں وہاں ان کو جو ہے وہاں پر سروسز دلا رہی ہیں، وہاں پر سیلز وومنز بنا رہی ہیں لے جا کر. تو یہ تو اور زیادہ یعنی اور مسلمان خواتین کے لیے اور زیادہ پرابلمٹک اور زیادہ پریشانی کا باعث بنتی جا رہی ہیں یہ سب چیزیں. تو یہاں ہم کو ان NGOs کے درمیان میں جا کے ان کے اندر بھی جو ہے اس بات کو پیدا کرنا ہوگا کہ ہم کس طرح کا ہمیں کام کرنا ہے، ریفارم ہمیں کس طرح سے لانا ہے، اس کی ہم کو کوشش کرنا ہے. اور پھر ساتھ ہی جو ہے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں، اس بات کی طرف ہم کو متوجہ ہونا ہے. تو یہاں جب ہم سماجی فعالیت ہم کے لیے ہم اپنے سماج، اور دیکھیے اس کے بھی کئی ادوار ہوتے ہیں. جب ایک خاتون نوجوان ہوتی ہے تو اس کی جب اس وقت اس کی ترجیحات کچھ الگ ہوتی ہیں، گھر ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، سٹارٹ ہے، شادی ہوئی ہے، بچے چھوٹے ہیں، تب وہ گھر میں ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے ایک وقت آتا ہے کہ عورت آہستہ 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 ان ذمہ داریوں سے تھوڑا سا یعنی اس کو آزادی ملنا شروع ہوتی ہے، اس کو وہاں سے فراغت ملنا شروع ہوتی ہے. تو ایسی عورتیں، ایسی خواتین پر ہم نظر رکھیں سماج میں، اپنے محلوں میں، کہ جو ان کو جو ہے بنیادی جو ذمہ داریاں ہیں، مطلب بہویں آ گئی ہیں، بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، یا بچے جو ہے پڑھائی کے لیے ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں، ابھی ان کا وقت خالی ہے. تو ایسی خواتین کو ہم خالی نہ رہنے دیں، بلکہ ان کو ساتھ لے کر ہم کس طرح سے سماج میں بہتری لانے کے لیے ہم کیا کام کر سکتے ہیں، کیسے سماج میں اگر کچھ خرابی پیدا ہو رہی ہے تو ہم اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آگے کچھ چیزیں گنواؤں گی کہ اس سلسلے میں اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم سماجی فعالیت کی بات کہتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے 3 چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ہونا ہوگا. ایک تو ہمارے اندر حساسیت، سینسیٹیوٹی آئے کہ سماج کے مسائل کے تئیں جتنے ہم حساس ہوں گے، ان کو حل کرنے کی جو ہے عملی تدبیریں ہم سوچ کر آگے بڑھیں گے، تو اتنا ہی جو ہے ہم آگے بڑھ کر سماج کے مسائل کو حل کرنے والے بنیں گے. آج کل تو کتنے مسائل سے جو ہماری انسانیت گھری ہوئی، آپ دیکھتے ہیں لاک ڈاؤن کے بعد کیسی صورتحال ہو گئی ہے، اور کس طرح سے صحت کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، معاش کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، تعلیم کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، نفسیاتی مسائل پیدا ہو گئے ہیں، گھریلو تشدد کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. تو اب ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کی طرف ہم کو توجہ دینا ہوگا. اور ہم جتنی ہمارے اندر سینسیٹیوٹی آئے گی اتنا ہی جو ہے ہم آگے بڑھ کر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے ساتھ حل کی تدابیر سے بھی ہم کو واقفیت ہماری ضروری ہے، یعنی کہ کس طرح سے حل ہو سکتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر محلے میں اگر کوئی چیز کی کمی ہے پانی وغیرہ کی، تو اس کے لیے ہم کو کہاں جانا ہے، کس سے بات کرنا ہے. تو محلے کی کچھ خواتین کو جمع کر کے ان کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کو ساتھ لے جا کر جو ہے وہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان سے ملاقات کرنا، کن سے ملنا ہوگا ہمیں جا کے، کہاں ہماری بات سنی جائے گی. کہیں اگر کسی محلے میں شراب کی دکانیں جو ہے بہت زیادہ چل رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں، تو ہم کس طرح سے مسلم و نان مسلم سب کو جمع کرتے ہوئے ہم کیسے جو ہے لوگوں پر اور وہاں کے حکومت پر جو ہے ہم دباؤ ڈالیں گے. تو یہ ہم کو کچھ چیز کی تدابیر بھی معلوم ہونی چاہیے، واقفیت بھی ہونا چاہیے کہ ہم کس جگہ پر جا کر، کہاں جا کر جو ہے ہم اپنی بات کو پیش کر سکتے ہیں، اور ہمارے شہری حقوق کیا ہیں، اور ہم ارباب اقتدار تک جا کر
کیسے ہم اپنی بات کو پیش کر سکتے ہیں اور اس کی شکل کیا ہوگی، کیسے ہم مطالبات رکھ سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، دھرنا جو ہے ہم دے سکتے ہیں، جو بھی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے CAA کا پروٹیسٹ ہوا ہے، تو ماشاءاللہ ہماری خواتین نے اور نوجوانوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے الحمدللہ۔ یعنی لیڈر لیس جو ہے یہ سارے ہمارے دھرنے تھے، لیکن خواتین نے کتنا منظم انداز سے جو ہے ان دھرنوں کو چلایا اور اس کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور چیز جو ہم کو اگر سماجی طور پر ہم کو فعال ہونا ہے تو ہمارے اندر اعتماد ہونا چاہیے اور پیش قدمی ہم کو کرنا چاہیے۔ یعنی اعتماد ہمارے اندر اس طرح سے پیدا ہو کہ خواتین میں جو بڑے بڑے افسر سے بھی جو ہے بات کرتے ہوئے ہمارے اندر کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو، ہم پریشان نہ ہو، بڑا مجموعہ اور بڑا ہجوم بھی جو ہے ہمارے اوسان خطا نہ کر پائے، اور پھر کوئی نئی بات یا کوئی نیا آئیڈیا پیش کرتے ہوئے ہمیں کوئی خوف نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر یعنی اعتماد ہمارے اندر آئے، اور اعتماد علم اور کام کی لگن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، معلومات میں وسعت کی وجہ سے یعنی خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، مشق یعنی بار بار وہ کاموں کو پریکٹیکل انجام دینے سے اور تجربات کی وجہ سے جو ہے ڈر اور ہچکچاہٹ ختم ہوتی ہے۔ تو اعتماد کے ساتھ پیش قدمی انیشیٹو بھی لینے کی یعنی ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی اٹھے گا، کوئی دوسرا کرے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے، ایسا نہیں۔ کوئی نہیں اٹھ رہا ہے تو ہم اٹھیں گے اور ہم جو ہے اس کو لے کر آگے بڑھیں گے، ہم اور خواتین کو ہم خود جمع کریں گے، اس طرح کی جو ہے چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو کام ہمیں کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ضرورت مند خاندانوں کی فکر کریں، اپنے اپنے محلے پر ہم رکھیں کون ضرورت ہے، اور اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں کہ اچھے اچھے لوگ بھی جو ہیں ان کے گھروں میں بھی کھانے پینے کی جو ہے بہت زیادہ پرابلمس آئے ہوئے ہیں، ہم ان کی فکر کریں، بیواں اور یتیموں کی فکر کریں، اور کاؤنسلنگ سینٹرز کا قیام بے انتہا ضروری ہے، چاہے وہ پوسٹ میرج ہو یا پھر نفسیاتی طور پر بھی آج کل جو عارضے اور پریشانیاں خواتین میں بھی اور بچوں میں بھی جو نفسیاتی بیماریاں ہو رہی ہیں، اس سلسلے میں کاؤنسلنگ کے جو ہے ہم کو کام کرنا ہوگا، اس کا بھی ہنر سیکھنا ہوگا۔ پھر شادی کے بعد جو پرابلمس آ رہے ہیں، تنازعات پیدا ہوتے ہیں، اس کو ہم کیسے نپٹائیں گے، کیسے اس کو حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو یہ کاؤنسلنگ سینٹر کا قیام ہو، ہمارا گھر ہمارے محلے میں اس طرح کی چیزیں ہم کرنے کی کوشش کریں۔ اور شادی سے قبل بھی دیکھیے کچھ میرج پریپریٹری کورسز بھی ہم کو چلانے ہوں گے۔ جماعت اسلامی ہند شعبہ اسلامی معاشرہ نے خاکے بنائے ہیں، آپ لوگوں تک پہنچے ہیں، پوسٹ میرج، پری میرج اور بچوں کا خاکہ سب کچھ پہنچا ہے۔ تو اس بات کی ضرور کوشش کریں کہ نوجوان لڑکیوں کو، جو 20 سال سے اوپر کی لڑکیاں ہیں، ان کو جمع کر کے شادی کا مقصد کیا ہے شادی، اور کس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں، اور یعنی کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ ساری چیزیں ہم جو ہے ان لڑکیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو ہم سمجھانے اور بتانے کی کوشش کریں۔ پھر اسی طرح سے کچھ ہمارے اپنے گھروں کو جو ہے ہم مدرسے بنا لیں، ہمارے اپنے ارکان، کارکنان سب کے گھر مدرسے بن جائیں، اور اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں، جو ناخواندہ ہیں، ان لوگوں تک جو ہے ہم اسلام کی تعلیمات کو اور تعلیم بالغات کے سینٹرز کو جو ہے ہم چلانے کی کوشش کریں۔ ہنر سکھائیں ہم، یعنی کچھ سلائی کڑھائی اس طرح سے کچھ ہنر سکھائیں، اور پھر اس میں گھریلو صنعتوں کو بھی ہم فروغ دے سکتے ہیں آگے بڑھ کر۔ ہم دیکھیے EDC کا شعبہ بھی جماعت اسلامی ہند نے جو ہے قائم کیا ہے، انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ سیل، اور ماشاءاللہ آپ کے پاس آندھرا پردیش میں بھی جو ہے اس طرح کا سیل ہوگا، وہاں بھی کوئی ذمہ دار ہوں گے۔ تو اس طرح ہم یعنی جتنے بھی اس کی سرکاری اسکیمات آتے ہیں اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جائز طریقے سے ہم کیسے اس میں جو ہے فائدہ لے سکتے ہیں، اس کی بھی جو ہے ہم کوشش کریں۔ ہمارے امیر حلقہ اور وہاں کے جو ذمہ داران ہیں اس سلسلے میں جو لیکچرز ہوں وہ رکھوائیں کہ کس طرح سے اسمال اسکیل انڈسٹریز کے لیے کیسے ایک گروپ بنایا جاتا ہے، اور کیسے جو ہے پیسہ وہاں سے لے کر کیسے بزنس شروع کیا جاتا ہے، مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ تو پورا الحمدللہ ایک رفاح چیمبرز آف کامرس جو قائم ہو گیا ہے، تو اس کے تحت بھی ہم مل کر اپنی معاش کے لیے بھی ہم بہتر طریقے سے گھر میں رہتے ہوئے اسلامک حدود اور اسلامک شرعی طور پر ساری چیزوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہم معاش میں بھی جو ہے ہم اپنے شوہر کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے کام ہم کو انجام دینے ہیں۔ پھر
اسی میں جو ہے ہم کو اگر کچھ ادبی سرگرمیاں آتی ہیں تو ہم کو اس کو بھی انجام دینا ہے. کہ بلند اقدار کی حامل اگر سمجھے کوئی نظمیں لکھ سکتا ہے، کچھ شاعری کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس کے ذریعے سے بھی جو ہے بات لوگوں تک بہت اچھے انداز میں پہنچ سکتی ہے. با مقصد ادبی تحریریں ہو سکتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہو سکتی ہیں. تو یہ تحریریں لکھنا، مضامین لکھنا، اخبارات کو دینا، اپنے بلاگز بنانا، بلاگ پر لکھنا، تو یہ اور اتنے سارے کام ہیں کرنے کے اگر ہم چاہیں تو اس میں ہم ایسی ہماری خواتین کو ہم منتخب کریں کہ کون کس طرح کے کاموں کو انجام دے سکتی ہے اور وہ اس طرح ان کاموں کو انجام دینے کی کوشش کریں. تو ہم سوچتے رہیں، غور و فکر کرتے رہیں اور اس طرح کی ٹیلنٹڈ خواتین کو، پڑھی لکھی اور باصلاحیت خواتین کو ہم اپنی صفوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں اور نئے نئے پہلو کے تحت ہم سوچتے ہوئے ان لوگوں کو بھی کام دینے کی ہم کوشش کریں. تو اس سلسلے میں ہم کو یعنی سماجی طور پر جب ہم فعال ہوں گے، ہم آگے بڑھیں گے اور بتائیں گے کہ دیکھو اسلام یہ حل پیش کرتا ہے اور اتنا متوازن حل ہے یہ، تبھی جا کر یہ ہمارا سماج اور معاشرہ یہ بہتر بن سکتا ہے. ہم کو یہ بات پیش کرنی ہے. آج لوگ نام نہاد تھوڑا بہت بھی جو ہے دین اور اسلام نہیں جانتے، اور یہاں تک کہ ہم وطنی بہنیں ہیں یہ لوگ جو ہے کچھ ریفارم کا کام کر رہی ہیں. اسلم ایریا میں وہ لوگ پہلے پہنچ جاتی ہیں، ہماری پہنچ ابھی تک جو ہے اسلم ایریا میں نہیں ہوئی ہے. ہماری پہچان ابھی وہ نہیں بنی ہے کہ ہم لوگوں کے جو ہے پرابلمس کو سالو کرنے والے ہیں. دیکھیے یہ ساری چیزیں یہ سب ٹولز ہیں. مین جماعت اسلامی ہند یہ ایک نظریاتی تحریک ہے. یہ چاہتی ہے کہ لوگ شعوری طور پر بیدار ہوں اور اپنے اندر تبدیلی لائیں، اقامت دین کے کام کو انجام دیں، خود بھی سدھریں، دوسروں کو بھی سدھاریں. یہ ایک نظریاتی تحریک ہے. لیکن ہم کو جب لوگوں تک پہنچنا ہے تو ہم کو ان کے خدمت اور دعوت کے تحت جو ہے ہم کو ان تک پہنچنا ہے. یہ جو راہ ان تک جاتی ہے یہ خدمت کے ذریعے سے جاتی ہے. ہم جب سماج میں آئیں گے اور دیکھیے جب ہم سماج کا ایک حصہ بنیں گے اور وہاں کے جو پرابلمس ہیں ہم اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھ کے ہم اس کا حل پیش کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ ہے اسلام. ہم اچھی اپنی ساری تعلیمات ہم اپنے تک اگر رکھ کر بیٹھ رہے ہیں اور ہم المیہ تو یہ ہے کہ ہم خود بھی نہیں برت رہے ہیں اس کو، تو یہ بہت سوچنے والا مقام ہے. اب ہم کو جو ہے یہاں پر بالکل اپنے آپ کو سمیٹ کر اور تھوڑے بہت اجتماعات کر لے کر جو ہے ہم کو نہیں بیٹھنا ہے. یہ اجتماعات جو ہے ہمیں تحریک دلانے کے لیے، ہمیں ترغیب دلانے کے لیے ہوتے ہیں. یعنی ہم یہاں سے اپنے آپ کو بوسٹ اپ کر لیں، غذا حاصل کریں اور پھر ہم سماج میں پھیل جائیں، معاشرے میں پھیل جائیں، لوگوں کے پرابلمس کو سالو کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ لوگوں کے کیسے مشکلات اور پریشانیوں کو حل کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے. یہ سارے کام کے ذریعے سے ہی لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کی جا سکتی ہے، لوگوں تک ان تعلیمات کو پہنچایا جا سکتا ہے. تو یہ خالی جو ہے لگے بندھا کام، روایتی کام، صرف ہفتہ واری اجتماع کر لیا اور اسی کو سمجھ بیٹھے کہ یہی سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے. بلکہ ہم کو پریکٹیکل بننا ہوگا اور سماج میں جا کر سماج کا حصہ بننا ہوگا، وہاں کے پرابلمس کو ہم کو سالو کرنا ہوگا. تو یہ سماجی فعالیت ہم کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے. جب یہ سماجی فعالیت ہمارے اندر آئے گی تو آپ دیکھیے سماج میں کیسے بھلائیاں اور بہتریاں پیدا ہوں گی اور انشاءاللہ ایک بہترین انقلاب اس سماج میں آ سکتا ہے. اور عورت کے اندر یہ جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ وہ کوئی بھی کام کو مستقل مزاجی کے ساتھ بہتر طریقے سے آگے بڑھ کر سکتی ہیں. تو یہاں ہم کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اس جذبے کو اپنے اندر اور بھی بہتر سے بہتر طریقے سے ابھاریں، دوسری خواتین کے اندر بھی ابھاریں اور سبھی کو ہم اس بات کے لیے تیار کریں کہ ہم اپنے گھر، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اپنے آس پڑوس، یہ ساری چیزوں میں کہتے رہیں کہ کہاں کیا پرابلم، اس طرح کی ہمارے ہر جگہ ہونی چاہیے اور ہر اسٹیٹ میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان سب چیزوں کو سمجھتے ہوئے سماج میں ایک فعال رول ادا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں وہ صلاحیت عطا فرمائے، ہمیں وہ اعتماد عطا فرمائے، ہمیں وہ انیشیٹو لینے کی ہم میں طاقت اور قوت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.